شہادت امام علی اصغر۔ عاشورہ کے دن میں ایک ملک میں جا بجا جھولے نکالے جا رہے ہیں، شبیہ جھولے کی نکالی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یاد کر لیں کہ ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جس کا جھولا خالی ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ان بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ کچھ کوزوں میں پانی جو تھا وہ بڑے آدمیوں نے یعنی جوانوں اور بوڑھوں نے 7ویں تاریخ کی شام ہی سے پینا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پانی بند ہو گیا ہے، جو کچھ پانی ہے اگر وہ بچوں کے لیے رہ جائے تو اچھا ہے، ہم اگر پئیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور بچے تڑپنے لگیں گے۔ چنانچہ بچوں کے لیے کچھ 8ویں تک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا، لیکن اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ 7ویں تاریخ سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے 7ویں کی شام لوگوں سے کہا کہ بھائیو چلے جاؤ، دیکھو اب مصیبتیں بڑھی جا رہی ہیں، اب پانی بند ہو گیا ہے، تم ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے ساتھ بال بچے ہیں ان کو لے کر نکل جاؤ۔ کچھ لوگ نکل گئے۔ 8ویں تاریخ آئی تو رات کو پھر آپ نے جمع کیا اور فرمایا ہاں اگر تم جاؤ گے تو یہ لوگ اور خوش ہو جائیں گے کہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور شب عاشورہ بھی کچھ لوگ نکلے ہیں جب امام حسین نے خیمے میں چراغ گل کر دیا ہے۔ جناب سکینہ سے روایت ہے کہ میں پھوپھی کی گود میں تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان میں پیاس سے مر جاؤں گی، تو میری پھوپھی جان کبھی اس خیمے میں لے جاتی تھی، کبھی اس خیمے میں جاتی تھی۔ تو اس وقت ہم ایک ایسے خیمے میں تھے کہ جہاں سے پدر بزرگوار کی آواز آ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہیں یہ خیال ہوگا کہ میرے نانا تم سے ناراض ہو جائیں گے، میں نانا سے کہہ دوں گا کہ میں نے خود بھیجا تھا۔ چنانچہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ اس تاریکی میں لوگ خیمے سے نکلنا شروع ہو گئے اور میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان کیا میرے بابا تنہا رہ جائیں گے؟ تو گویا اس شب تک آپ نے رخصت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی عاشورہ کی شب 84 بیبیاں تھیں تو اتنے لوگ ساتھ تھے۔ پانی تو 7ویں محرم سے ختم ہو گیا تھا۔ جب 9ویں تاریخ آئی تو بچے العطش العطش کہتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر مجھے حیرت ہے کہ میں نے جناب سکینہ کے متعلق دیکھا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی دروازوں پر آ کر کہتی تھی کہ بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، کبھی یہ آواز دیتی تھی چچا میں پیاس سے مر جاؤں گی، مگر میں نے آج تک نہ دیکھا کہ کسی امام کے صحابی کے کسی بچے نے آواز دی ہو۔ دراصل اپنے بچوں کو مائیں چھوڑتی نہ تھی کہ کسی خیمے پر جائیں یا کسی دروازے پر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ان کی آواز سن لیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ 7ویں تاریخ جو فوجیں آئی کچھ اور زیادہ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے گئے اور ادھر سے ادھر آ گئے۔ زمین جو ہلنے لگی تو بیبیوں کے دل دہل گئے اس فکر کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے علی اصغر کی والدہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ امتحان تھا کہ انتہائی مظلومیت بھی دیکھ لو اور انتہائی ظلم بھی دیکھ لو۔ بچہ گہوارہ میں پڑا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں مگر رونے کی آواز نہیں۔ 14 دن کا تھا جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، آج 6 مہینے کا ہوا ہے۔ پیاس کی شدت سے آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، ہونٹ خشک ہیں مگر یہ بچہ روتا نہیں۔ کبھی پھوپھی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ماں قریب آتی ہے تو اس کو نگاہ بھر کر دیکھ لیتا ہے، بہنیں آتی ہیں تو ان کو دیکھتا ہے، یعنی زبان نہیں کہ کہہ سکے پیاسا ہوں اور روتا نہیں، اس لیے کہ غالباً خبر ہے اسے کہ سب ہی پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جا رہی ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کو سنوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ آج قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ جناب رباب جن کا بچہ ہے یہ جس کا نام ہے علی اصغر، کبھی بچے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی ہیں اور کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی ہیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو کس طرح میدان میں بھیجا ہے اور ان کی لاشیں آئیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش خیمے میں آئی۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش لے آئے ہیں، حتیٰ کہ جناب عباس علیہ السلام کی لاش کو دریا کے کنارے چھوڑے آئے ہیں اور اب کوئی نہ رہا۔
جب کوئی نہ رہا تو میدان میں آئے اور فرماتے ہیں کوفے اور شام کے رہنے والوں، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ زندہ نہ رہوں گا، ارے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ان لوگوں کو جو جوابات دیتے تھے وہ آپ سے کیا عرض کروں۔ ایک مرتبہ یہ آواز دیتے ہیں اور اتمام حجت کر رہے ہیں۔ عاشور کے دن یہ آواز آپ نے 2-3 مرتبہ دی، کوئی مددگار ہے جو اس وقت میری مدد کو آئے، کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے جو اس وقت میری فریاد رسی کرے۔ یہ آواز جو دی تو ادھر سے تو کسی نے آواز نہ دی، کسی نے لبیک نہ کہا، البتہ خیموں کی طرف سے بیویوں کی رونے اور شیون و فریاد کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے، جو خیمے کی جانب بڑھتے جاتے بیویوں کی گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ آخر جلدی جناب زینب کے خیمے پر پہنچے، آواز دی، بہن میں ابھی زندہ ہوں، ارے تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب زینب نے بھائی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہتی ہیں، بھیا ذرا اندر تو آئیے، کیا قیامت ہو گئی۔ اندر گئے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، بھیا نہیں معلوم آپ کی اس فریاد میں کیا اثر تھا کہ علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اتنا تڑپے کہ جھولے سے گر گئے۔ میں نے گود میں اٹھایا، قرار نہیں آتا، ماں گود میں لیتی ہے تو چپ نہیں ہوتے، بہنیں لیتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتے۔ یہ حال دیکھ کر بیویوں پر احرام برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بہن میں سمجھ گیا، ان کو تو میں لایا تھا اور سوچ سمجھ کر لایا تھا۔ اچھا تو بہن میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو لیے جاتا ہوں، پانی مانگوں گا۔ جناب علی اصغر کی خاموش ماں کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین کو دیکھتی ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن سے فرمایا، علی اصغر کو مجھے دے دو، میں لیے جا رہا ہوں۔ جب حسین کے ہاتھوں پر آئے علی اصغر اور اپنے دروازے کی طرف چلے تو ابھی تک مادر علی اصغر خاموش کھڑی تھی۔ جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ تیز سے بڑھے اور سامنے آ کر عرض کیا، میرے آقا ذرا میرے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ماں کی گود میں دے دیا۔ بیبیاں یہ سمجھی کہ پیار کرنے کے لیے شاید لے رہی ہیں، لیکن کیا جناب رباب نے گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلیں، اپنے خیمے میں داخل ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر صندوق کھولا، اس میں سے علی اصغر کا نیا کرتا نکالا، جسم پر جو کرتا تھا اسے اتارا، نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بالوں میں کنگھی کی، آخر میں آستین کچھ اوپر کی طرف الٹائے اور فرماتی ہیں، بیٹا جو خیمے سے گیا واپس نہیں آیا، اب تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے، بیٹا اگر تیر لگ جائے تو رونا نہیں۔ اس کے بعد بچے کو لا کر امام حسین سے عرض کیا، آقا یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے میدان میں، بچے کے لیے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ فرماتے ہیں، بیٹا تم حسین کے بیٹے ہو، میری روحانیت میں شریک ہو، بیٹا میرے کہنے سے پانی نہیں دیتے، بیٹا ذرا تم ہی مانگ لو۔ اس بچے نے کیا کیا، اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے لوگ منہ پھیر کر رونے لگے۔ ابن سعد گھبرا گیا اور اس نے حوصلہ سے کہا، اور اس نے حرملہ سے کہا، حرملہ جلدی کر۔ اس نے ایک تیر جوڑا، تمام کتابوں میں ہے کہ موتین بال کا تھا، لوہے کی بالیں، ننھا سا گلا، حسین کے بازو سے گلا ملا ہوا ہے۔ ادھر سے تیر آیا، کیا عرض کروں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بچہ اچھلا اور تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر جو کھینچا، اولاد والو، تیر جو کھینچا تو علی اصغر کا گلا بھی تیر کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، بیٹا علی اصغر اب تمہارے گلے سے تیر کھینچتا ہوں۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا۔ ننھے علی اصغر مسکرائے، مطلب یہ تھا، بابا اماں کو سلام کہہ دیجیے گا کہ تیرا بیٹا رویا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بھی